گفتگو سے پہلے میں فرمائش کے ایک کلام جس کے 2 شعر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ کلام الامام ہے اور اس کی تضمین حضرت سید پیر نصیر الدین نصیر چشتی نے کی ہیں، کیونکہ وقت ہمارا جو متعین ہے اس حساب سے انشاءاللہ میں 2 ہی شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مگر اسی نیت کے ساتھ کہ ہم اتنی عقیدت سے سنیں کہ جس طرح ہماری اور محفلیں مقبول ہوئی ہیں یہ محفل بھی ہماری مقبول ہوں۔ کہتے ہیں کہ نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، نور نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، چہرے دیے ہیں، چہرے کیے ہیں روشن، دل جگ مگا دیے ہیں، ان لہرا کے زلف مشکی نافے لٹا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا ہے، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں۔ اب یہ شعر توجہ کے ساتھ ایک بار کہہ لے سبحان اللہ، کہ آنکھیں کسی نے مانگی تو جلوہ کسی نے مانگا، آنکھیں کسی نے مانگی جلوہ کسی نے مانگا، ذرہ کسی نے چاہا تجھ صحرا کسی نے مانگا، ذرہ کسی نے چاہا صحرا کسی نے مانگا، تیرا کسی نے مانگا تو دریا دیے ہیں، بولو جی دریا ہیں، دور میں بہا دیے گئے، دریا بہا دیے ہیں، دور میں بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنا اور سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
حضرات محترم، پہلے ہی تاریخ سے، پہلی ہی چاند سے ہماری اس محفل میں محفل ذکر حسین ہو رہی ہے، اور اس میں آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے اپنے خطیب سے، اپنے امام سے اسی موضوع پر باتیں سماعت کی ہیں۔ میں کچھ دیر آپ کی خدمتوں میں اسی حوالے سے بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر لوں، مگر توجہ کے ساتھ کہ حقیقت میں اس واقعے سے، اس تاریخی واقعے سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، کیا درس ہے، پوری توجہ ہماری اس پر ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بدل سکیں، ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں کہ جو ہماری عادتیں، اپنی زندگی جس طرح سے گزر رہی ہے اس کو ہم بدل کر حقیقی معنوں میں جیسے اپنا رب چاہتا ہے ویسی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ آیت کریمہ بڑی مشہور ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ نبی سے یہ کہا گیا، نبی کہہ دو ماننے والوں سے کہ میں نے جو بھی خدمت کی ہے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، بس اتنا کہ میرے آل سے، میری اہل بیت سے محبت کر لو۔ ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ میں تھوڑا سا وزن اس لیے دے رہا ہوں کہ جو اس کی اہمیت ہے اس جملے کی، کچھ نہیں مانگتا مگر میری آل سے محبت کرو، اس کی امپورٹنس جو ہے وہ ہمیں دیکھنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب نے یہ کہا، دعوتیں دیں، مگر انہوں نے یہ کہہ کے چھوڑا، یا قومی لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی الذی فطرنی، تو کسی نے کہا ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، کسی نے کہا ان اجری الا علی رب العالمین۔ سارے نبیوں کا یہ ذکر ملتا ہے، مگر جب مصطفیٰ کریم نے کہا ہے رب کے کہنے سے تو یوں کہا ہے کہ میں کچھ نہیں چاہتا مگر اتنا کہ میری آل سے محبت کر لو، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی آپ کو اتنا اجر دے رکھا ہے۔ کہا نا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اور یہ ماضی کی بات ہو گئی، یہ پاسٹ میں کہہ دیا گیا ہے، اور پھر اس کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اس اختیار کو بھی بیان کیا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دی ہیں، خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا۔ تو یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر دے رکھا ہے، مگر جب بات اس خدمت کے بعد کی ہے تو کہا ہے کہ میری آل سے محبت کر لو۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آل کیا ہے کہ اتنی بڑی خدمت کے بعد آپ جو مانگ رہے ہیں یہ کتنے اہم ہو گئے، یہ کتنی بڑی بات ہے، اب وہ آل کون ہے جس سے ہم محبت کریں؟ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علی فاطمہ والحسن والحسین وابناہما۔ سبحان اللہ۔ سوال تھا نا من قرابتک ہؤلاء الذی وجبت علینا مؤدتہم، تو کہاں وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، اور ان کی اولاد ہے، آپ ان سے محبت کر لو۔ آپ جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنا مال پیش کریں، ہم مال نہیں مانگتے، کچھ نہیں مانگتے، ان سے محبت کرو۔ حضرات کرام، سیدھی بات کہ حسن و حسین کی وہ ذات ہے جس سے محبت کرنے کو خود مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اپنے رب کے کہنے سے فرمایا ہے۔ اب یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسا کیوں کیا، کیوں ہم سے کہا گیا کہ ان سے محبت کرو، کیوں یہ فرمایا کہ ان سے محبت رکھو؟ گویا مصطفیٰ چاہتے ہیں، رب چاہتا ہے کہ بس آپ کی ان سے نسبت ہو جائے، محبت کر لو، مودت کر لو، ان سے نسبت ہو جائے۔ اگر ان سے آپ کی نسبت ہو گئی تو پھر آپ کی دنیا اور آخرت آباد ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں نا یہ بات کہ نسبتوں میں بڑا دم ہوتا ہے، اور نسبت جیسے سے ہوتی ہے مقام ویسا ملتا ہے۔ اگر نسبت عظیم سے ہے تو عظمتیں ملتی ہیں، اور اگر نسبتیں حقیر سے ہیں
تو پھر وہی بات ہمیں، اب یہ نسبت ہی کا کھیل ہے۔ آپ دیکھیے اگر کوئی چیز کسی عظیم چیز سے نسبت کر جائے تو اسے مقام مل جاتا ہے۔ جس مسجد میں ہم تشریف فرما ہے اس مسجد کی در و دیوار ہمارے لیے عزت والی ہے، عظمت والی ہے۔ اس مسجد کی دیوار میں اینٹیں لگی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی جگہ جہاں ہماری فراغت کے لیے ہے، یعنی جس کو ہم واش روم کہہ لیں، استنجا خانہ کرنا، وہ جگہ بھی ہیں۔ ہم نے اپنی مسجد کو بنانے کے لیے ایک ہی گاڑی سے وہ اینٹیں یہاں رکھ کر پھر اسے استعمال کی ہیں، مگر جن اینٹوں کو خدا کے گھر کی دیواروں سے نسبت ہوئی ہے انہیں مقام مل گیا ہے۔ چیز وہی ہے، ایک ہی جگہ سے ہے، مگر استنجا خانے سے اگر نسبت ہوئی ہے تو پھر اس کا مقام آپ دیکھیں۔ ایک کپڑا اگر اس کا جزدان بنا لیا جائے قرآن کا تو پھر اسے چوما جاتا ہے، اور پھر اسی کپڑے کو، یعنی نام کپڑا ہے، اگر اسے ہم اپنا کرتا پاجامہ بنا لے تو کوئی چومے گا نہیں۔ نسبتیں اسی انداز سے آپ سوچتے چلیں، آپ کو نظر آئے گا کہ نسبتیں کتنا مقام دیتی ہیں، اور اس پر صوفیاء کے کتنے اچھے اچھے اقوال حضرت شیخ سعدی سے پوچھے وہ بتاتے چلتے ہیں، اولیاء کاملین کی جماعت سے پوچھے وہ بتاتے چلتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم محبت سے پہلی تاریخ سے یہ محفلیں کر رہے ہیں، تو ہماری یہ محفل کم نہ ہو، کمزور نہ ہو، بلکہ زیادہ ہو اور مضبوط ہو جائے، اور جتنے یقین سے آتے ہیں وہ یقین ہمارا اور بڑھ جائے، پختگی کے ساتھ آئیں کہ جن کے نام کے لیے ہم جاتے ہیں ذکر کے لیے وہ کوئی کمزور ہستی نہیں ہے۔ اب جب نسبتیں ہمیں ادھر کروائی جا رہی ہیں تو اور جگہ ہم نظر رکھتے ہیں، دوڑاتے ہیں تو کچھ نظر آ جاتا ہے، مگر ان ہستیوں کی طرف نظر پڑتی ہے تو مقام کچھ اعلیٰ ہی نظر آتا ہے، کچھ نرالا ہی نظر آتا ہے۔ اور اس کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان محافلوں میں یہ ذکر ہو چکا ہے۔ کیوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں حسنین کریمین کی کہ آپ دیکھیں ان کے نانا سید الانبیاء ہے۔ ہم نے جو نسبت کی ہے محبت رکھ کے، وہ کوئی کمزور نہیں ہے، بڑی عظیم ہے، اور اتنی عظیم ہے کہ آپ سوچیں تو سوچتے رہ جائیں۔ ایسی ہستی ہیں یہ کہ جن کے نانا سید الانبیاء ہے تو باپ سید الاولیاء ہے، اور ان کی ماں سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے۔ اب آپ نسبت کو دیکھیں، ان کا مقام کیا، اب میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کتنا مضبوط ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات ان کے نانا، اور حضرت مولائے کائنات جیسی ذات ان کے بابا، اور حضرت سیدہ فاطمہ جیسی ذات ان کی ماں، یعنی یہ ہستیاں وہ عظیم ہستیاں ہیں، ان سے نسبت کرنے کو مصطفیٰ کریم نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ تو اگر یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی محفل کا نور اور محفل کی چاشنی اور محفل کی رحمتیں ہمیں اور مزید مضبوط کرتی چلی جائیں گی۔ آپ دیکھیے، آپ نے آقا کریم کے تعلق سے سن رکھا، ان محافل میں ویسے پوری زندگی ہماری ان کے ذکر سے جا رہی ہے۔ ان کے ذکر کے بغیر، یعنی آقا کریم کے ذکر کے بغیر ہماری زندگی ہی کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں زبان ہی اس لیے دی ہے کہ ہم آپ کا ذکر کریں۔ کہتے ہیں نا کہ منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ اور ہم بندے ہوتے کیا ہے کہ آپ کا ذکر کریں، ہمارے پاس وہ طاقت کہاں، وہ علم کہاں، وہ زبان کہاں، وہ ذہن و فکر کہاں کہ ہم کر سکے۔ اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ لکھا، بہت لکھا، یہ بھی لکھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ سوچتے سوچتے لکھتے گئے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آخر مقطع کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ کہنے کے بعد بھی قلم رکی نہیں ہے، بہت کچھ لکھا ہے۔ اور جہاں ایک مقطع آپ نے یوں کہہ دیا ہے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. آپ اس کو بھی سمجھیں کہ صاحب قرآن ہے مداح حضور، وہ کیسے؟ تو ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ پورا قرآن مصطفیٰ کی ثنا ہے، اور قرآن کو نازل کرنے والا رب کائنات ہے. ایک ایک آیت آپ کی ثنا میں ہے، آپ کی نعت ہے، آپ کی تعریف ہے. اگر آپ دیکھیں اور پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن کا تعارف وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. اگر عظمت کو دیکھیں تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور جن کی رحمت کو دیکھیں تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کوئی ایک آیت نہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تو آقا کریم کی وہ ذات ہے. میں نے کہا کہ ان کا ذکر ہماری عادت ہی نہیں بلکہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. اگر وہ نہیں تو زندگی نہیں. تو منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہے. باپ سید الاولیاء حضرت مولا کائنات. انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. کہہ دے سبحان اللہ. انا دار الحکمہ وعلی بابوہا. کون کہہ رہا ہے؟ وہی نبی کہہ رہے ہیں. انت اخی فی الدنیا والآخرہ. نبی کہہ رہے ہیں. علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع الحق والحق مع علی. یہ ساری بات میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم علی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں. یعنی ان چند جملوں میں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. میں تو صرف ریوائز کر رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ سن چکے ہیں. ہم سیدھے بارگاہ امام علی مقام میں پہنچ رہے ہیں اور وہی نصیحت کی بات کر کے میں چھوڑ رہا ہوں. پھر ماں جس کے تعلق سے نبی نے جو کچھ کہا ہے وہ کہنے کے لیے تو اس یہاں وقت نہیں ہے، مگر جملوں میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ وہ عالمہ بھی ہے، عابدہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، رابعہ بھی ہے، راکعہ بھی ہے، ناصرہ بھی ہے. وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے. ان کے واقعات کتابیں پڑھی ہیں، اور اگر پڑھو تو زندگی بدل جائے، نور مل جائے زندگی میں. ایسے ان کا بیک گراؤنڈ ہے. اب یہ ہستی ہیں کہ جن کے بڑے بھائی حضرت امام حسن ہیں جن کو سن چکے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی محفل ہم سجا رہے ہیں، وہ خود کتنا مقام رکھتے ہیں. مصطفیٰ کریم کی زبان نے اس کو ارشاد فرمایا ہے. یہ کوئی کم نہیں ہے کہ نبی نے کہہ دیا کہ حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے. منبر پر کھڑے ہو کر کے دنیا والوں کو توجہ دلا کر اپنے غلاموں کو کہا تھا، اے لوگوں دیکھ لو، یہ میرا حسین ہے، یہ میرا بیٹا حسین ہے، یہ میری بیٹی کا بیٹا حسین ہے. سب جانتے تھے مگر نبی توجہ دلاتے تھے کہ یہ میرا بیٹا حسین ہے. صرف حسین نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے. ہم سمجھیں نہ سمجھیں مگر جن کے صدقے میں ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے وہ حضور غریب نواز نے پہلے ہی کہہ دیا ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. دین است حسین، دی پناہ است حسین. میں ایک یہ بھی بیان کر دوں کہ دین است حسین اور دی پناہ است حسین. دین بھی حسین ہے اور دین کی پناہ بھی حسین ہے. اور یہ کوئی چھوٹے موٹے عالم نے نہیں کہا ہے، یہ کوئی دنیاوی اسکالر نے نہیں کہا ہے، کوئی ٹیچر یا پروفیسر نے نہیں کہا ہے. ارے اس نے کہا ہے جس نے ہندوستان میں قدم رکھا ہے تو 90 لاکھ کو مسلمان بنا کے چھوڑا. اس غریب نواز نے جس کی ہستی وہ ہے کہ اگر ان کو بیان کرتے چلیں تو راتیں ختم ہو جائے. انہوں نے کہا، آپ سوچئے کہ یہ، اور پھر جو درس کی بات دے گئے وہ کیا کہا؟ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بات ہے کہ یہ حسین ہے، میرا بیٹا حسین ہے، میری بیٹی کا بیٹا حسین ہے. ان کے مناقب، ان کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. جیسے ہی آقا کریم مسجد نبی میں صبح کا وقت ہے، حضرت ام الفضل آتی ہیں، یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا جو بڑا ڈراؤنا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کیا ہے. کہا مجھے کہنے کو بھی ڈر لگتا ہے, زبان کانپ رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا قال ما ہوا, وہ ہے کیا؟ فرمایا وہ ڈراؤنا ہے. رات مجھے یہ خواب آیا ہے کہ آپ کے جسم سے ایک حصہ الگ کیا گیا اور وہ میری گود میں ڈال دیا گیا. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تو خوشخبری ہے. اب ذرا غور کریں, نبی کے جسم کا حصہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ارے جو نور ہے اس کا حصہ. فرمایا یہ تو خوشخبری ہیں. اور جب یہی ہوا, میرا آقا نے جو کہا کہ وہ فاطمہ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا اور وہ سب سے پہلے آپ کی گود میں دیا جائے گا, المختصر وہی ہوا. جب نبی کو پیغام بھیجا گیا, پہنچے میرے آقا کریم, تو آپ نے آپ کے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دی. بس اتنی بات اگر آپ سن لیں تو انشاءاللہ میں اپنی بات کو بھی ختم کر لوں. آپ کا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا, نظریں ہیں مصطفیٰ کے چہرے پر. اب ان نظروں سے کیا ہو رہا ہے, اور نبی کی نظریں آپ کے چہرے پر ہیں. اسی وقت جو پڑھانا تھا سکھانا تھا معاملہ ہو گیا ہے. اور یہ تھوک مبارک یعنی لعاب دہن مصطفیٰ جو پڑھا ہے, اس کو آپ ذرا سوچ کے چلیں. میرے نبی کو معلوم تھا کہ اس لعاب کی ضرورت کربلا کے میدان میں ہوگی. دنیا تو سوچ لیں کہ 3 دن کے پیاسے تھے, 3 دن کے بھوکے تھے, مگر حسین سے پوچھیں کون سی بھوک اور کون سی پیاس. اور وہ تو وہ اختیار رکھتے تھے کہ انگلی زمین پر رکھ دے سمندر نکل پڑے. ان کے پاس تو وہ طاقت تھی کہ اگر وہ نہر فرات کو اشارہ کر دے تو خیمے میں چلے آئے, اور انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے. ان کا اختیار وہ تھا. دنیا تو بات کریں گی 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے, مگر دنیا اگر سوچیں گی کہ یہ لعاب دہن مصطفیٰ بچپن ہی میں سب سے پہلے دن آپ کے منہ میں گیا ہے تو اس کی برکت کیا ملے گی, کیونکہ یہ وہی لعاب ہے کہ حضرت جابر کے یہاں کھانا تو 10 بندوں کا بنا ہے, مگر کھا لیا ہے لعاب دہن کی برکت سے 1500 بندوں نے. کمی نہیں آئی ہے, کوئی کمی نہیں ہے. یہی لعاب دہن ہے کہ حضرت مولا کائنات آشوب چشم کی وجہ سے وہ آرام کر رہے ہیں, خیبر کو فتح کرنا ہے. میرے نبی نے وہی لعاب ڈالا ہے جس کی طاقت وہ ملی ہے کہ مولا کائنات حضرت علی نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ لیا ہے. اب یہ ساری چیزیں ہم کیسے سوچیں؟ میں صرف ذہن دے رہا ہوں, اور ان جملوں کے ساتھ کہ یہ کتنی عظیم کتنی طاقت والی ہستی ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. بس اس طرح سے سوچ کے ہم اپنی خوش قسمتی پر ناز کر سکتے ہیں کہ یار ہم نے کس سے نسبت کی ہے, ہم نے کس سے محبت کی ہے, ہمیں کس سے معدت ہیں. اور میرے نبی کا کتنا بڑا احسان کہ اتنی خدمتوں کا بدلہ ہمیں یہ مانگ کے چلے گئے, ہم سے یہ مانگ لیا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اور نبی نے جملہ بھی دے دیا ہے, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. اس پہ بھی آپ غور کریں, نبی نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. تو اب وہ سردار کس کے ہوں گے؟ جنتیوں کے ہوں گے. سردار کس کے ہوں گے؟ جنتیوں کے ہوں گے. اور جنتی کون؟ نوجوان. اس کا ٹینشن نہ لے کہ ہم بوڑھے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا. جنت میں سب کے سب جوان ہی ہوں گے, چاہے یہاں کتنی بھی عمر ہو, مگر اللہ تعالیٰ اس طرح سے بنا دے گا کہ سب کو سب وہی قوت اور طاقت مل جائے گی, بالکل جوانی کی عمر ہوگی. تو سردار ہے. ہماری قسمت ہی تو ہے کہ گٹی میں ہمیں امام حسین کی محبت مل گئی ہے. یہ ہماری قسمت ہے, ورنہ محنت سے یہ چیز ملنے والی نہیں تھی کہ ہم مسلمان کے یہاں پیدا ہوئے. ہمارے والدین مسلمان ہوئے اور یہی محبتوں کا نغمہ ہم سنتے رہے اور ان سے محبت کرتے رہے, اور ہم اسی طرح جائیں گے ایمان کے ساتھ اور ملے گی جنت. یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہی تو انہیں مانا ہے جنتی نوجوانوں کا سردار.
اب سردار کون مانے گا؟ جو جنتی ہوگا، جس کو جنت سے کوئی لین دین نہیں ہے، وہ سردار کیوں مانے؟ ہم سردار مانتے ہیں اس لیے کہ ہم نبی کی محبت سے ایمان کے خاتمے سے جائیں گے اور ہمیں وہی صلہ ملے گا، وہ ہمارے سردار ہوں گے، وہ ہمارے سردار ہوں گے۔ اس لیے کہ کہنے والوں نے عشق میں کہہ دیا، یہی تو کہا کہ ہم رسول اللہ کی، جنت رسول اللہ کی۔ یہ کوئی عام بندے نے نہیں کہا ہے، ہم اپنے گناہ کو دیکھ رہے ہیں، ہماری کمیاں ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ اگر ہم اپنی گریبان جھانک لیں تو سب سے بڑا ناکارہ اور سب سے بڑا کمزور، سب سے بڑا عاصی ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، مگر وہ جو مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہو کر آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کی محبت دل میں بسائی ہے، اسی کی بنیاد پر امام نے کہا ہے کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو یہ چیز جو ہیں ہمیں ادھر لے کے جائیں گی، وہ ہمارے سردار ہیں، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں یہ جملہ دے کر تو بات ختم نہیں کر سکتا، آخر میں ایک میسیج آپ کو ضرور دوں گا کہ یارو اتنا وقار رکھنے کے باوجود، عظمت شان رکھنے کے باوجود آپ کی پوری زندگی کیا ہے وہ ذرا ہم سمجھیں، آپ کی سیرت کیا ہے وہ ذرا ہم سمجھیں، بلکہ یوں کہہ لو کہ آپ کی سیرت سیرت مصطفیٰ ہے، آپ کا خلق خلق مصطفیٰ ہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، مگر ایک واقعہ میں اختصار سرچ کر دوں کہ جو آپ کعبے کی چھت پر کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہہ رہے مولا مجھے معاف کر دے، چہرے پر پردہ ہے، چادر مبارک ہے۔ یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے یا سنا ہے، یہ اس کا ریفرنس مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں، مگر ہے۔ جب یہ بات حضرت حسن بصری نے دیکھی تو کہا کہ اے بندے خدا، تو چھت سے نیچے آ جا، بروز قیامت میں اپنے نبی سے تیری بخشش کی گزارش کروں گا۔ کون کہہ رہا؟ حضرت حسن بصری۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ جو کعبے کی چھت پر ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جب وہ نیچے آئے نا اور پردہ ہٹا، میرے قدموں سے زمین کھسک گئی۔ ارے جس سے میں نے کہا کہ تم نیچے آ جاؤ، اس طرح گریہ وزاری نہ کرو، اس طرح نہ رو، میں اپنے نبی سے آپ کی سفارش کی گزارش، شفاعت کی گزارش کر دوں گا۔ کہتے ہیں ارے وہ بندہ کوئی اور نہیں تھا، اسی نانا کا نواسا امام حسین تھا۔ اب سوچو ذرا کس طرح خدا کی ذات کے ساتھ اپنا لگاؤ اور اپنے آپ کو کم سمجھنا یہ کس قدر تھا۔ یہ امت کو بتانے ہی کے لیے تو تھا، ورنہ نبی نے تو کہہ دیا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، مگر خود کا وہ عمل اور زندگی اور سیرت کتنی خوبصورت ہے کہ میرے نانا کی امتیوں کو یہ درس مل جائے۔ بندہ کتنا بھی اوپر ہو مگر اپنے رب کے سامنے وہ ذرہ برابر بھی نہیں ہے، وہ اس کی کوئی اوقات نہیں۔ اگر آج ہم جان لیں، اس بات کو یقین سے مانیں اور پھر اس کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے، معاشرہ پاکیزہ ہو جائے۔ اور یہ ضروری ہے، اس لیے کہ آج اگر ہم سنبھلیں گے تو ہماری نسلیں سنبھلیں گی۔ اگر آج ہم نہیں سنبھلیں تو پھر نسلوں کا سنبھلنا یہ ہماری امید غلط ہے۔ خدا جو چاہے کر دے، مگر سسٹم وہی ہے کہ جس طرح سے چلتا ہے اس طرح سے چلایا جاتا ہے۔ ہم نے اگر اپنی نسلوں کی بھلائی چاہنی ہے تو بات یہی ہے کہ اول ہم خود سنبھل جائیں، اپنی زندگی بنا لیں، یعنی اسی سیرت سے، نمازوں سے لے کر کے پورے اخلاق، پوری اپنی زندگی ان کی سیرت پر لانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ بات ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری محفل، یہ ہمارا ذکر کرنا یقیناً بارگاہ حسینی میں مقبول ہوگا۔ حضرات محترم، میں اس سے زیادہ آپ کے سامنے باتیں کرنا نہیں چاہوں گا، کیونکہ ہماری محفلیں اور بھی چلیں گی اور وقت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی رہیں گی اور اس پر پورے واقعے کی طرف روشنی ڈالی جائیں گی۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کے خطیب، آپ کے امام جو بولتے ہیں بڑے صاف لفظوں میں بڑی اچھی باتیں پیش کر دیتے ہیں۔ آج میں تو خوش نصیب بھی سمجھوں گا کہ اتنی اچھی محفل میں مجھے بولنے کا انہوں نے موقع دیا ہے۔ ہم بس وہی ہے کہ مداح بن جائیں
ان کے ذاکرین میں اپنا نام درج کروا دیں۔ آپ روزانہ اس محفل میں شرکت کریں گے، خود بھی آئیں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں گے، کیونکہ ہماری وجہ سے لانے سے اگر کسی کی زندگی بدل جائیں گی تو جتنا ثواب وہ پائے گا اتنا ثواب اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ بس میں چاہتا ہوں یہیں پر اپنی گفتگو ختم ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حضرت امام حسین، تمام سادات اہل بیت اطہار سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ جس قدر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اسی طرح تمام صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جتنی محفل سجاتے ہیں، سجائی ہیں، سجائیں گے، اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے، اور آج کی محفل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ خصوصاً اب ہمارے اوپر اپنی رحم و کرم کی برسات کا نزول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔